جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت اچھی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ رمضان میں یہ نشستیں بس 45 منٹ کی ہو سکیں گی۔ جی بہتر ہے استاذ، آپ کچھ ابتدا میں کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے؟ اللہ کا نام لے کے شروع کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کومل زوار صاحبہ آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر رمضان کی مبارک ہو آپ کو۔ بڑی عنایت، اللہ آپ کے لیے بھی باعث برکت بنائے۔ بہت شکریہ سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی چھوڑتے ہیں؟ کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے رمضان میں، لیکن جاب، اسٹڈی اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے عبادات کے لیے اضافی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ یا تو یہ کرتے ہیں کہ چھٹی لے کر مسجد میں مقیم ہو جاتے ہیں، اور یا دنیاوی مصروفیات کم کر دیتے ہیں۔ تو سر کیا آپ ایسا کوئی آسان اور عملی طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ اجر بھی ملے اور ہماری دنیاوی زندگی بھی متاثر نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمارے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کی پیروی کی جائے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دن ہماری دنیاوی سرگرمیوں کے لیے ہے، رات میں ہم آرام کرتے ہیں۔ یہی ہماری عمومی زندگی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھی مستثنیات ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو رات ہی میں کام کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کا عمومی معاملہ یہی ہے کہ وہ دن میں کام کرتا ہے، اپنی معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی، سماج کی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے، اور رات کے وقت آرام کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ دن میں آپ کی بہت سی مصروفیات رہتی تھیں۔ یہ مصروفیات دعوت کی بھی تھیں، لوگوں سے میل ملاقات کی بھی تھیں۔ اس میں مکے کے زمانے میں سرگرمیوں کی نوعیت اور تھی، مدینے میں سرگرمیوں کی نوعیت اور تھی۔ چنانچہ اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ دن میں تو آپ کو بہت مصروفیت ہو جاتی ہے۔ دن میں یہ مصروفیت جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، عام زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو کوئی ملازمت کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کہیں اپنی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جانا ہے، عام تجربے میں یہی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ رات کے وقت البتہ جتنی ہمت ہو، جتنی استطاعت ہو، ترغیب دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ تہجد کی نماز جو عام دنوں میں بھی اللہ جن کو توفیق دیتا ہے پڑھتے ہیں، وہ رمضان میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ عام لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو اب ہر شخص پر واضح ہے کہ تہجد کی نماز اصلاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کی گئی تھی۔ میں نے جو آیت ابھی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن میں تو آپ کو بہت مصروفیت رہتی ہے، اس میں تہجد کی نماز کا حکم دیتے وقت یہ بات کہی گئی ہے۔ تہجد کی نماز صحابہ کرام اپنے شوق سے، بعض صحابہ کرام اپنے شوق سے پڑھنے لگ گئے تھے۔ چنانچہ وہ عام دنوں میں بھی کوشش کرتے تھے کہ اس کا اہتمام رہے۔ رمضان کے مہینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی اس نماز کا زیادہ اہتمام ہونے لگا۔ یہی اہتمام ہے جس نے تراویح کی صورت اختیار کر لی، اور پھر مسلمانوں نے بتدریج یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا کہ ایک مرتبہ سال میں وہ پورا قرآن مجید سن لیں۔ یہ وہ روایت ہے جو ہمیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، آپ کے صحابہ سے ملی ہے۔ اس میں ایک اور خصوصی اہتمام رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں آپ زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی جتنے وقت کے لیے رات میں تہجد پڑھنے کے لیے یا قرآن سننے کے لیے اٹھتے تھے، اس سے زیادہ وقت خاص کر لیتے تھے۔ اس کے لیے کچھ تعبیریں بھی حدیث میں آئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ حصہ جاگتے ہوئے گزارتے تھے اور گویا عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ شد میزرہ و احیا لیلہ، اس طرح کے الفاظ میں آپ کے معمولات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں لوگ آگے بڑھ کر رمضان میں اعتکاف بھی کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اب دن بھی اور رات بھی دونوں عبادت کے لیے، دین پر غور و فکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محکم رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خاص کر لیے گئے۔ یہ گویا منتہائے کمال ہے، یعنی جو آخری چیز ہو سکتی ہے وہ یہی ہے۔ ان معمولات میں سے اب ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی ہمت کے مطابق جو چیز اختیار کرنا چاہے گا اختیار کر لے گا۔ یہی معمولات رمضان میں ہونے چاہیے۔ ان معمولات کے لیے اپنی صحت کے لحاظ سے اور اپنی ہمت کے لحاظ سے لوگ اپنا ایک پروگرام بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی مصروفیات ان کی رات کو کتنا متاثر کرتی ہیں، وہ کتنی دیر کے لیے بیدار رہ سکتے ہیں، کتنی دیر پروردگار کی یاد میں بسر کر سکتے ہیں، یہ بھی ہر شخص کے لیے مختلف ہو جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ ایک بنیادی پروگرام ہمیں مل جاتا ہے۔ اس میں جتنی توفیق ہو حصہ پانے کی صحیح کریں، اور اگر عبادات کے لیے موقع نہیں ہے، بعض لوگوں میں زیادہ عبادات نوافل کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر آپ دوسری نیکیوں کی طرف توجہ دیں۔ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پر انفاق کرنا، ان کی مشکلات میں کام آنا، یہ بھی اسی درجے کی نیکیاں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی عبادات میں زیادہ اہتمام کر کے جو بڑے سے بڑا مقام حاصل کرتا ہے، وہ اس شخص کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو صرف فرائض پہ اکتفا کرتا ہو، لیکن اخلاقی معاملات میں یہی کمال حاصل کرنے کی صحیح کرے۔ تو دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اور طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، مصروفیات کے لحاظ سے جو راستہ بھی آدمی کے لیے موزوں ہو وہ اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ طبیعت کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، افتاد طبع کا اختلاف، مصروفیات کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کا حسن ہے۔ اس کو اسی طرح قبول کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ آدمی جس چیز کو بھی اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے اختیار کر لے، لیکن دوسروں کے معاملے میں بھی حسن ظن رکھے، کیونکہ انسانوں کے مابین اس اختلاف اور اس تنوع کو قبول کرنے ہی میں اس دنیا کا حسن ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ بنیادی چیزیں رکھ دی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، یعنی آپ نے جو نمونہ پیش کیا، ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے لحاظ سے رمضان میں اپنا لائے عمل بنا لینا چاہیے۔ بہت عنایت سے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کا اپنا رمضان میں کیا معمول ہوتا ہے، خاص کر عبادات کے حوالے سے، اور آپ دنیاوی ذمہ داریاں یا مطالعے میں ان چیزوں میں کس طرح سے توازن قائم کرتے ہیں؟ اس میں چند چیزیں ہیں جن کا ذکر برسر عام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں اگرچہ میری زیادہ سرگرمیاں دینی ہیں، میں ان میں بھی باہر کی کوئی چیز بڑھا نہ لوں۔ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ میں خود خلوت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ میری پوری زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے کوئی خصوصی نوعیت کی مصروفیات باہر کی زندگی میں کبھی رمضان میں پسند نہیں کی۔ جو معمولات ہیں
ان میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے۔ یعنی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو آج بھی میں نے درخواست کی ہے کہ اس کا وقت کم کر لیا جائے۔ اسی طرح جو مختلف نوعیت کی مصروفیات کچھ دین بیان کرنے کی یا لوگوں تک بات پہنچانے کی رہی ہیں، ان میں بھی میرے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں جتنی کمی کر سکتا ہوں وہ کر لوں اور زیادہ وقت خلوت میں گزاروں۔ اس کے بعد دوسری چیز معمول کی علمی سرگرمیاں ہیں۔ میں کچھ چیزوں پر کام کر رہا ہوں، کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں، کوئی غور و فکر میں رہتی ہیں، ان میں کوئی تغیر کرنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے دین ہی سے متعلق ہیں، اللہ کی کتاب سے متعلق ہیں، پیغمبر کی ہدایات سے متعلق ہیں۔ اس میں گویا اسی گلی میں رہنے کی سعادت حاصل رہتی ہے۔ باقی رہ جاتا ہے معاملہ کہ جو کچھ عبادات ہیں ان میں نے ایک قاعدہ زندگی میں اختیار کر لیا، وہ یہ ہے کہ فرض عبادات سے متعلق تو کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ مجھے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ سعادت دے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، وقت پر آدمی ان کو ادا کرے۔ اگر قریب مسجد ہے تو وہاں جا کے ادا کرے، اگر تکبیر اولیٰ میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے تو اس کی صحیح کرے۔ تو فرض عبادات کے معاملے میں یہ رویہ تو عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے اور رمضان میں بھی اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نوافل سے متعلق میرا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ ان کی ایک مقدار میں نے طے کر لی ہوئی ہے، وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی التزام کے ساتھ اپنائے رکھوں، اور ظاہر ہے کہ رمضان میں اس میں جتنی میری ہمت استطاعت ہے کچھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے معمولات ایک عام آدمی کے معمولات ہیں، یہ میں نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں لیکن ان میں دوام رہے، استمرار رہے، ان میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ یہ چیزیں جس توازن کے ساتھ زندگی کا حصہ ہیں اس میں کوئی چیز دخیل نہ ہو سکے۔ اور میرے پیش نظر یہی زندگی ہوتی ہے، میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ یہ ایک عام طالب علم کی زندگی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہی زندگی موزوں بھی ہے اور اسی کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ باقی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دے رکھی ہے ان کے نمونے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ان کی پیروی کریں۔ میری بھی صحیح ہوتی ہے کہ جس حد تک پیروی کی جا سکتی ہے کرنے کی صحیح کی۔ بہت شکریہ سر۔ جی زین العابدین صاحب آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاد یہ آپ نے جو الہاد سیریز اور پھر علم کی بنیاد کا مقدمہ جو لکھا ہے اس میں ایک چیز مسئلہ تھوڑا پیدا کر رہی ہے کہ آپ نے اس میں لکھا کہ حواس جو ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور عقل جو ہے وہ پروسیس کرتی ہے اس کے اوپر۔ لیکن استاد اس میں یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ 7 قسم کے الہامات ہیں وہ انسان کے اندر ودیت ہیں جو حاکم کا کام کرتے ہیں، تو اس پہ سوال ہے کہ یہ لیکن جو آپ نے گنوائے ہیں 7 یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ تو خود عقل کی پروڈکشن میں نہیں آ جاتے، مطلب یہ جو اس کے بنتے ہیں مبادی، وہ پڑھنے سے ایسے لگتا ہے عقل بھی تو اگر ہوتی تو وہ بھی یہی کام کرتی، تو اس کو عقل کے نیچے رکھنا چاہیے نا کہ یہ بھی عقل کی پیداوار ہے کہ یہ عقل کے اوپر حاکم ہے اور یہ الگ سے ودیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ استاد کہ مطلب اس کا سورس کیا ہے، مطلب ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ الگ سے 7 چیزیں یا 7 8 جتنے کم بیش یہ ہمارے اندر الگ سے ودیت ہے اس طرح؟ جی استاد۔ اس میں انسان کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے، یعنی انسان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ظاہری ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان پر ہم سائنسی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ظاہری چیزوں میں بھی ہمارا ایک اجمالی علم ہوتا ہے، پھر ہمیں کچھ مزید شواہد ملتے ہیں، کچھ عقلی امکانات سامنے آتے ہیں، ہم مفروضات بناتے ہیں، مزید تحقیق کرتے ہیں تو نئی دنیایں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ظاہری علم میں یہ سفر ہے جو ہم ہزاروں سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اس سفر میں بڑی تیزی آئی ہے، چنانچہ اس کے غیر معمولی مظاہر ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔
یعنی ہمارے پاس وہ چیزیں جو تحقیق کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جن کا ہم مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتے ہیں، انسان کو دکھا بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ظاہری حواس کا ذکر ہوا ہے۔ ظاہری حواس میں یہ آنکھیں حواس نہیں ہیں، ہاتھ حواس نہیں ہیں، بلکہ ہمارا وہ احساس ہے جو ہمارے اندر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں ہمارا دماغ اس کو ایک پروسیس سے گزار کر علم میں تبدیل کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ اسی کو اصل میں مدرک کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے مدارک ہیں، وہ ادراک کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ انہی کو آپ سمجھنے کی اب دماغ کا مطالعہ کر کے کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ آنکھیں تو ہمارے چہرے پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو آنکھوں سے آنے والی معلومات کو ویژن میں بدلتا ہے، نگاہ میں بدلتا ہے، نظر میں بدلتا ہے، وہ ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سماعت ایک حصہ ہے، بصارت ایک حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے عام طور پر ہم 5 حواس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری نیورو سائنس نے اب جب ہمارے اندر جو حواس کام کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے مادی وجود کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کو کوئی 32 کے قریب حواس کی صورت میں شمار کیا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہوئے۔ وہاں اس طرح کی آنکھیں نہیں ہیں، اس طرح کے کان نہیں ہیں، لیکن اعصاب بالکل وہی کام کر رہے ہیں اور ہمارے دماغ تک وہ سب چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہاں دماغ کا مطالعہ کر کے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کہاں کہاں وہ چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ اسی طرح ہم چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تنقیح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ تجرباتی مطالعے بھی ہوتے ہیں اور انسان کا عمومی مطالعہ بھی۔ چنانچہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے بہت سادگی کے ساتھ یہ سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ ہمارے لیے موضوع کیا چیزیں بن سکتی ہیں، نفس اور مادہ۔ ظاہر ہے اس میں آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ بھی دیکھیے، اس کائنات میں یہی 2 چیزیں ہیں۔ اس میں اگر کہیں شبہ پیدا ہوتا ہے تو پیش فرمائیے، اس کو واضح کر دیا جائے گا۔ یہ مشاہدے کی طرف توجہ ہے، اور اس مشاہدے میں استقراء کا عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں نے توجہ دلائی، آپ نے اتفاق کیا، زید نے کیا، بکر نے کیا، یہاں تک کہ پوری انسانیت کا کسی چیز پہ اجماع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ حواس تو باب العلم کا کام کر رہے ہیں، خواہ یہ اعصاب کی صورت میں ہے یا یہ آنکھوں میں یا کانوں میں ایک صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے باطنی حواس کا ذکر کیا ہے، یعنی جو ہمارے نفس سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، یعنی چیز باہر موجود ہوتی ہے، اس کے خط و خال اندر منتقل ہوتے ہیں، ان کو ایک صورت دینے کا کام عقل کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اندر ان کے حسن کا یا ان کے قبح کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے اس سیلف سے، ہمارے اس نفس سے آتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کو جتنا بھی ہم نے سمجھا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے پاس چیزیں پہنچتی ہیں تو وہ عمل کرتی ہے۔ حواس معلومات فراہم کرتے ہیں تو وہ عمل کرتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ مانا جائے گا کہ عقل کے پاس یہ حکم لگانے کی صلاحیت خود موجود ہے، تو وہ صلاحیت بھی در حقیقت کسی الہامی کا نتیجہ ہوگی۔ اس لیے کہ بجائے خود عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو مادی حقیقت کے طور پر چیر پھاڑ کے دیکھیں، جیسے دماغ کو دیکھ لیتے ہیں اور حکم لگائیں کہ وہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو ہمارا مادی وجود اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہمارے کان ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی ملکہ ہے ہمارے پاس جو اپنی خدمت انجام دیتا ہے، تو وہ عقل ہے۔ لیکن خود عقل کے پاس کیا یہ حکم آ گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کا مرکز نفس کو مانیں گے تب بھی، اگر اس کا مرکز دماغ کو مانیں گے تب بھی، وہ حکم ہمارے اندر ہے۔ تو اس حکم کو اندر ہونے کی حیثیت سے الہام کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔
اب یہ بات کہ وہ خود عقل کے اندر ہی ہے، خود عقل نفسی کا ایک پہلو ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو محض تفہیم مدعا کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی تجزیہ کر کے ان کو الگ کر کے نہ دکھایا جا سکتا ہے اور نہ ان کو کسی تجربہ گاہ میں آپ کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ عقل ایک ملکہ ہے جس کے آثار ہم نے دیکھے ہیں اور اس کو یہ نام دے دیا ہے۔ حواس کسی حد تک ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو گرفت میں نہیں آتے، لیکن ہم ان کے آثار پوری قوت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت انسان کے مجموعی وجود کا مطالعہ ہے۔ اس مطالعے کو میں نے اپنے طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کی اگر غلطی واضح کرنا چاہتا ہے تو اسے انہی شواہد کی بنیاد پر بتانا ہوگا کہ وہ ان کو کہاں رکھ رہا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں باہر موجود ہیں وہ بھی آخر کسی نے باہر ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دیں یا بکھر گئی ہیں، موجود ہیں، وہ وجودی حقائق ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الہامات بھی ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں ان سے نجات پا ہی نہیں سکتا، یہ ہر موقع کے اوپر موجود ہے، یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کی جگہ متعین کرنے کی صحیح نہیں کی ہے۔ جی حسن اجاز صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاذ، میرا سوال آپ سے ہم جنس پرستی سے متعلق ہے۔ اب تو ہم جنس پرستی کو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر ہیومن سیکسولیٹی کے ایک نارمل ویریئنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس کو ایک مرض یا ڈس آرڈر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم ایک مرض یا ڈس آرڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی وہ شخص جو یہ اپنے اندر میلان محسوس کرتا ہے، اس میں نہ تو اس سے متعلق کوئی ڈسٹریس کا پہلو ہوتا ہے، نہ ہی اس کی باڈی فنکشننگ میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ہارم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں ہم اس کو اگر مرض قرار دیتے ہیں تو پھر وہ کس بنیاد پر اس کو ہم دیکھیں گے؟ نہیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی مرض ہے۔ یعنی ہم جن چیزوں کو اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں وہ بعض موقعوں پر ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، بعض موقعوں پر وہ ہمارے بچپن کے بعض حوادث سے پیدا ہو جاتی ہیں، بعض موقعوں پر ہم خود الف و عادت سے ان کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ان پہ تحقیق کرتے رہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تو بس وہ ایک اختیاری ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ انحراف ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے اور ہم اس احساس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ سب معاملات انسانوں کے تجربات میں پیش آتے ہیں، ان کی تحلیل نفسیات کا علم بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے رہیے۔ جس کو کرنا ہے اس کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے، ضرور اس کی تحقیق کرے۔ ہمارے سامنے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جس کی صلاحیت اگرچہ ہمارے اندر موجود ہے، جس کا میلان بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا حادثہ اخلاقی ہمیں اس سے روکتا ہے۔ برائی کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے میلانات ہمارے پاس فطری طور پہ موجود ہیں۔ اس کو تو چھوڑ دیجئے، زنا کے لیے میلان، نشے کی چیزوں کے لیے میلان، جوا کھیلنے کے لیے میلان، کتنے میلانات ہیں جو ہم اپنے اندر فطری طور پر پاتے ہیں۔ اس کو خود اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کے نفس کا جب تسویہ کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں چیزیں رکھتی، یعنی وہ جس طرح نیکی اور خیر کے فطری میلانات رکھتا ہے اسی طرح شر کے بھی فطری میلانات رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک بڑی غیر معمولی چیز دی، وہ اس کا ارادہ و اختیار ہے۔ یہ ارادہ و اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ان میلانات میں اپنے اخلاقی احساس کی بنیاد پر انتخاب کرے۔ یہ انتخاب ہے جو مذہب میں، دین میں، اخلاقی اصولوں میں اور اسی طریقے سے نظم اجتماعی میں زیر بحث رہتا ہے۔ میلانات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سائنس کا موضوع ہے،
اس پر وہ اپنا کام کرتی رہے، ان کو متعین کرتی رہے۔ مذہب نے اس معاملے میں قرآن کو دیکھ لیجئے، پیغمبر کی ہدایات کو دیکھ لیجئے، کہیں کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اس پر جس پہلو سے گفتگو کر رہا ہے وہ بالکل وہی ہے جس طرح سے وہ دوسری برائیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ برائیوں کی اس نے 3 اقسام متعین کر دی ہیں، یعنی فواحش ہے، حق تلفی ہے، دوسروں کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ تینوں کو دیکھ لیں، تینوں کے میلانات بعض لوگوں میں فطری طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ بعض خاص صورتوں میں بعض طبائع کا حصہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے اور عقل بھی دی گئی ہے۔ ارادہ و اختیار کے ذریعے سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ان میں سے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، اور بعض اوقات بڑے منہ زور میلانات کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ چڑھے ہوئے دریا کی طرح ہوتے ہیں لیکن بند باندھ دیتا ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بحث میرے نزدیک مذہب کے دائرے کی بحث نہیں ہے کہ فلاں میلان کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ انسانوں میں وہ میلان ان کی فطرت کے لحاظ سے ہے، وہ انہوں نے الف و عادت سے پیدا کر لیا ہے، وہ ان کے ہاں کسی موروثی پہلو سے جیسے امراض منتقل ہوتے ہیں منتقل ہو گیا ہے۔ جو بھی اس کی وجہ یا اس کا سبب ہے، کیا وہ عذر کے درجے میں پہنچ گیا ہے؟ یعنی انسان معذور ہے، جیسے کہ کسی آدمی کی عقل خبت ہو جاتی ہے تو اب اس سے عقلی فیصلوں کی توقع نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی عضو سے معذور ہو جاتا ہے تو اس کے استعمال کی توقع نہیں کی جاتی۔ یہ بات کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں میرے لیے یہ معذوری ہے، اس کا فیصلہ ہر انسان کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط وہ خدا قیامت میں بتا دے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ صرف اتنی بات ہے کہ فلاں اور فلاں کام ایسے ہیں جن کاموں کو تمہارا پروردگار پسند نہیں کرتا، جو تمہارے وجود کو آلودہ کرتے ہیں، جن چیزوں میں پاکیزگی نہیں ہے۔ تم کو اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر جانا ہے۔ تو یہ پاکیزگی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہوتی ہے، یہ بدن سے بھی متعلق ہے، یہ خور و نوش سے بھی متعلق ہے، اور یہ اسی طریقے سے انسان کے اخلاق سے بھی متعلق ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے کھانے کے لیے لوگوں میں بے پناہ رغبت اور میلان ہے، اور بعض موقعوں پر اس میلان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مثال کے طور پر سور کا گوشت کھانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت اچھے تبصرے کرتے ہیں، اس کا ذائقہ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں چیزیں تو اسی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ ہنس کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ تمام زندگی ایسے ہی، یعنی اس میں میلانات اگر موجود ہیں تو امتحان ہے، اگر میلانات ہی موجود نہیں ہے تو امتحان کس بات کا؟ یہ انسان کے علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان۔ مذہب اس کو یہاں سے دیکھتا ہے، یعنی وہ آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ کو ایک دن ایک نئی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ اس نئی دنیا میں پاکیزہ لوگوں ہی کا انتخاب کیا جائے گا۔ پاکیزگی کس کس طریقے سے حاصل کرنی ہے وہ پیغمبروں نے بتا دیا ہے۔ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے معاملے میں یہ بحث انہوں نے کبھی نہیں کی کہ فلاں چیز کو مرض قرار دیا جائے، فلاں چیز کو عذر قرار دیا جائے، وہ انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ پاکیزگی کے اہداف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کیجیے۔ اس کے لیے ارادہ انسان کو دیا گیا ہے۔ وہ اگر اپنی تربیت کر لے تو وہ جوئے سے بھی نجات پا سکتا ہے، تربیت کر لے تو وہ اس طرح کے میلانات پر بھی قابو پا سکتا ہے، اور اگر پوری زندگی کسی میلان پر قابو پانے ہی میں گزر جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ بات ہے جو مذہب میں زیر بحث آتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ کون سی چیز پیچھے سے چلی آ رہی ہے، مثلا بہت سے ڈاکٹر پہلا سوال آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے خاندان میں کسی کو دل کا مرض رہا ہے، کیا کسی کو کینسر کا مرض رہا ہے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے لوگوں کا اس جانب دھیان نہیں تھا، بہت سی چیزیں موروثی طور پر بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا بعید ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی موروثی طور پر منتقل ہوتی ہوں؟ ان پر تحقیق کرتے رہیے، اپنے نتائج تحقیق دنیا کو بتاتے رہیے۔ تحقیق میں بالعموم عقلی امکانات کو سامنے رکھ کے مفروضات قائم کیے جاتے ہیں، شواہد پیش کیے جاتے ہیں، کبھی وہ صحیح ہوتے ہیں، کبھی ظن غالب کے درجے میں ہوتے ہیں، کبھی یقینی ہو جاتے ہیں،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ عمل ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں دینی سوال صرف یہ ہے کہ کسی کے ہاں کوئی صورتحال عذر کے درجے میں تو نہیں چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو آدمی اضطرار میں مبتلا ہو گیا ہے وہ کسی حرام کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا اس معاملے میں اضطرار کا فیصلہ میں کروں گا؟ یہ اس آدمی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسے بتا دیں کہ اس کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کی بارگاہ میں انسان کی کوئی بات چلے گی نہیں، وہاں ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو بتائیں۔ رہی یہ بات کہ کسی چیز کا مواخذہ ہم نے معاشرے کی سطح پر کرنا ہے، اس کے اصول بالکل الگ ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کہ ظاہری علم کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں کسی کے اندر اترنے کی نہ صحیح کرنی چاہیے، نہ ہمارے دین نے ہمیں اجازت دی ہے۔ جی مشفق سلطان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم غام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب، فارماسیوٹیکل بزنسز سے ہم واقف ہیں اور اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ لوگ ڈاکٹروں کو کچھ انسینٹیو دیتے ہیں، پرسنٹیج دیتے ہیں ان کی ادویات تجویز کرنے کے لیے۔ یعنی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سی ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں اور تقریباً ہر کمپنی انسینٹیوز دیتی ہے، یا جس کو ہم کمیشن کہتے ہیں، ڈاکٹرز کو، تاکہ وہ ان کی دوائیاں مریضوں کو تجویز کرے۔ اچھا، یہ ادویات جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی ادویات مہنگی بھی ہوتی ہیں اور نقلی ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں مشہور دواؤں کی۔ پوچھنا یہ ہے کہ غان صاحب، اگر ایک شخص جو لوکل مطلب ملک میں رہتے ہوئے یہاں بنا رہا ہے ادویات اور اس نے اپنی کمپنی قائم کی ہے اور وہ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، تو مطلب ادویات کی قیمت بھی کم ہے کیونکہ لوکلی میڈ ہے اور مریضوں کو بھی اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے اور کوالٹی اچھی بھی وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو اس میں ایک عنصر ہے نا انسینٹیو ڈاکٹر کو دینے کا اور ادویات دی جاتی ہیں، یعنی اس میں کمیشن ڈاکٹرز لیتے ہیں وہ دوائیاں اتنے پرسکرائب کرنے کے لیے، تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے اور جو فارماسیوٹیکل بزنس اسٹیبلش کر رہا ہے جو اس کو اون کر رہا ہے اس کو کیا مطلب اس کے حدود کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹروں کو ہرگز یہ چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے پیشے کی اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا تعلق صرف اور صرف مریض سے ہے اور مریض ہی سے ہونا چاہیے۔ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا دوا تجویز کر رہے ہیں اور اس دوا میں مریض کے لیے کیا فائدے ہیں، اسی بنیاد پر انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک تو اطباء پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ جو طبی نام ہیں دواؤں کے، انہی کے لحاظ سے دوائیں تجویز کریں۔ وہ کسی خاص کمپنی کی دوا کبھی تجویز ہی نہیں کریں۔ یہ پھر مریض کا کام ہے، وہ جس کی دعا چاہے لے لے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ فلاں کمپنی نے بھی یہ دوا بنائی ہے اور فلاں نے بھی بنائی ہے اور فلاں نے بھی بنائی ہے، کیا یہ سب کمپنی ایک ہی دوا بنا رہے ہیں، تو اس طرح کی معلومات جن میں کوئی ترجیح نہیں ہوتی وہ میں بھی ان کو فراہم کر سکتا ہوں، کوئی طبیب بھی فراہم کر سکتا ہے، تاہم یہ فیصلہ انہی کو کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے، اس کے سوا کوئی اور چیز بھی ایسی نہیں جسے اخلاقی طور پر گوارا کیا جائے۔ رہی یہ بات کہ اب ہو کیا رہا ہے، تو جو آپ بیان کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ جب وہ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز کسی کاروبار کرنے والے کے لیے بڑی حد تک اضطرار بن جاتی ہے، اس کو مارکیٹ میں رہنا ہے۔ اگر ڈاکٹروں کو دوا تجویز کرنے ہی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اسی کی صورت میں اس کی دعا بھی سامنے آنی ہے، تو وہ پھر متعارف کرانے کے لیے بھی مجبور ہے اور ڈاکٹروں کو کچھ نہ کچھ متوجہ کرنے کے لیے بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب اضطرار کے اصول پر ہی ہوتا ہے، اس کے سوا اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں غام صاحب قانونی پابندی ملکی سطح پر یا قانون کی سطح پر ہونی چاہیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جینرک میڈیسن تجویز کریں اور پھر یہ
مریض کا کام ہے کہ وہ کمپنی کی وہ کمپوزیشن والی دوائی خریدے. جی میں نے پہلے یہی بات ہے اس کے کہ ہونا کیا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یعنی جو ان کے اصل طبی نام ہے بس وہ نام ہے جو لکھ دیے جائیں، اور ان ناموں میں کسی قسم کی ترجیح نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انہی ناموں کے ساتھ یہ دوائیں الگ سے بنتی ہیں، ان کو آپ جا کے لیں وہ انتہائی سستی ہوتی، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے لوگوں کے لیے علاج معالجہ ناممکن بنا دیا گیا ہے. اس میں پھر جس نے بھی مقابلہ کرنا ہے وہ کرے، اور اگر کسی کمپنی نے کوئی دوا بنائی ہے تو وہ اپنی ترجیح کے اسباب خود لوگوں کو بتائے، ان کا قائل کرے، وہ قائل ہو جاتے ہیں تو اس کی دوا خریدنے لگ جائیں گے. اس میں ڈاکٹر کا یا طبیب کا تو سرے سے کوئی دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. جی بہت شکریہ خان صاحب. جی شہاب عالم صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ وعلیکم السلام. استاذ میں البیان کا مطالعہ کر رہا تھا، انسان کی جو تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں اور اس میں جو روح پھونکی گئی ہے اس کے حوالے سے، تو دو جگہ کے اوپر آگے مجھے اشتباہ پیدا ہو گیا ہے. جو آدم اور حوا کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، تو آپ نے اس کے ذیل میں ترجمہ کیا ہے کہ اور پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. اور اس کی تشریح میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے جہاں پر انسان جب کو نقص سے درست کر دیا گیا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ اس سے انسان کی شخصیت عطا کی جائے، تو پھر ان میں سے دو لوگوں کو ان کا انتخاب کیا گیا اور ان کے اندر ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے یہ شخصیت انہیں عطا کر دی گئی. اور دوسری جگہ ہے سورہ مومنون میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تک کی جو پیدائش ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہاں فرمایا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر. وہاں کا ترجمہ آپ نے کیا کہ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، اور اس کے حاشیے میں پھر آپ نے لکھا ہے کہ یعنی اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی اور اسے چیزیں دیگر بنا دیا جسے اب انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہو. تو میرا سوال یہ ہے استاذ کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر روح جو ہے وہ انسانی شخصیت ہے اور یا پھر یہ کہ انسانی زندگی ہے. اس کو آپ کس طرح سے اس کی ایک جگہ کے اوپر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ یہ انسانی زندگی اسے دی گئی ہے، اور آدم و حوا کے حوالے سے جب اس کی گفتگو ہوئی تو وہاں محسوس ہوا ہے کہ انسان کی شخصیت عطا کی گئی، زندگی کا وجود پہلے سے تھا. تو اس کی تشریح فرمائیں استاذ. میں تو دونوں جگہ ایک ہی طریقے کی چیز سمجھتا ہوں. یعنی اس وقت بھی ماں کے پیٹ پہ پہلے انسان کے حیوانی وجود کی تکمیل ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. زندہ تو وہ لاقیہ کے مرحلے میں بھی ہوتا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ نطفے اور بیضے کے مرحلے میں بھی ایک نوعیت کی زندگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. زندگی ایک اور چیز ہے، زندگی تو نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے. یہ جو نفس انسانی ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت ہم موت دیتے ہیں تو وہ نفس نکال لیتے ہیں، اخرجوا انفسکم، یہ اس نفس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک کی صورت میں آتا ہے. اسی کو نفخت فیہ من روحی، اسی کو لفظ روح سے تعبیر بھی کیا ہے، یعنی پھونک. عربی زبان میں نفخ کا لفظ پھونک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب وہ پھونک انتہائی لطیف ہو تو اس کو روح کہتے ہیں. تو اس طرح سے روح گویا منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ نفس انسانی ہے، اور یہ تینوں مراحل ہر جگہ موجود ہے. یعنی ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ مادے کے عناصر سے. وہ بے جان عناصر ہیں، ان کو ہم اب بھی دیکھتے ہیں. اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان بے جان عناصر میں ایک خاص مرحلے پر حیات پیدا ہو جاتی ہے. وہ تو خلیات کی سطح پر بھی موجود ہے. اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں جو مراحل گزرتے ہیں ان میں بھی ہے.
وہ زندہ ہوتے ہیں. یعنی یہ جو قرآن نے بیان کیا القا ہے، مضغہ ہے، اسی طریقے سے پھر اعضاء پیدا ہوتے ہیں، حرکت آ جاتی ہے. کم و بیش 120 دن میں یہ سب مراحل پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد انسانی شخصیت دی جاتی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بالکل انہی لفظوں میں بیان فرما دیا ہے. وہ روایت میں نے نقل کی ہے اپنی کتاب میزان میں، معاف کیجیے گا، اپنی کتاب مقامات میں. اس کو آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے مختلف طریقوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی اسی آیت میں جو ترتیب ہے وہی ترتیب وہاں پہ موجود ہے. اور اس میں اسی مرحلے پر جس میں اس میں لفظ انشاء آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ اصل میں روح پھونکنے کا مرحلہ ہے. تو ایک چیز ہے اس کا مادی وجود. ظاہر ہے خود مادہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا. اس کے بعد مادے میں حیات آتی ہے، ہم نہیں جانتے کیسے آتی ہے لیکن آتی ہے. اس کے بعد انسانی شخصیت آتی. یہ شخصیت ہے جس سے شعور کا اظہار ہوتا ہے. تو ہمارا عمومی مشاہدہ بھی یہی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی بتایا ہے اور قرآن مجید بھی اسی ترتیب سے بیان کر رہا ہے. اور جب وہ آدم و حوا کے بارے میں بیان کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ترتیب ہے، یعنی یہی مراحل ہیں، لیکن وہ مراحل نسلوں میں گزرے ہیں. اور اب انہی مراحل کو کنڈنس کر کے اس کو 9-10 مہینے میں اللہ تعالیٰ گزار دیتے ہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت میں بس ہماری طرف سے ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے مراحل چشم زدن میں پایۂ تکمیل کو پہنچ جائیں گے. تو یہ تینوں چیزیں جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں. ان کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے. جی حافظ عمیر صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. حافظ ابراہیم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج ایک رمضان المبارک پر ورکشاپ کرنے کا 1-2 گھنٹے کی اوپن سیشن کرنے کا موقع ملا تھا مجھے. اس میں ایک ہماری سینئر لاء کے فیکلٹی سے ڈین کے لیول کی تھی، انہوں نے بحث کی تھی شفاعت کے اوپر کہ سفارش کیا ہوتی ہے. اور وہ چونکہ لاء کی تھی تو وہ مطلب قانون اور اس کو باریک بینی سے دیکھنا، اس پر وہ کافی اصرار کر رہی تھی. میں نے جو 2-4 موٹی موٹی اگزامپل ہو سکتی تھی وہ ان کے سامنے رکھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ سفارش نہیں بنتی، یہ کسی کو قانون کی خلاف ورزی میں لے کے جا رہی تھی. اس طرح سے ان کا مائنڈ تھا. اور میں نے کہا بہرحال جی قرآن مجید کی آیت ہے سفارش کے حوالے سے. اینڈ پہ انہوں نے کہا تھا جی اس آیت کا ریفرنس مجھے دیں، میں اس پہ غور کرتی ہوں. میں نے کہا جی میں ابھی آپ کے پوائنٹ پہ کچھ آپ کا جو نوٹ تھا اسی آیت پر میں یہ شفاعت اس کو میں نے ان کو بھیج دیا تھا، لیکن میں نے کہا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس موضوع پر. اس پر میزان میں ایک باقاعدہ مضمون بھی ہے، آپ نبی کی شفاعت کے عنوان سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سادہ بات یہ ہے کہ قیامت میں 2 مراحل سے لوگ گزریں گے. پہلا مرحلہ میرٹ پر فیصلے کا ہے، وہ ہو جائے گا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے وہ چلے جائیں گے، جن کو دوزخ میں جانا ہے ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد خود قرآن نے بتایا ہے کہ مغفرت کا مرحلہ شروع ہوگا. یعنی لوگوں کے مجموعی رویے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کس کس کو معافی کا مستحق سمجھتے ہیں. انسانی فطرت کے لحاظ سے یہ دونوں مرحلے ناگزیر، اس دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. مغفرت کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی صالحین کو بھی اگر یہ عزت دیں گے کہ وہ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. اس میں نہ عقلی لحاظ سے کوئی معنی ہے نہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہے. یعنی جب ہمارا خالق معاف کرنے کا فیصلہ کر لے گا اس کے بعد اس کے اذن سے کوئی اور بھی کوئی اس کے حق میں اچھی بات کہنا چاہے گا تو کہے گا. اس میں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ در حقیقت بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بعد کا مرحلہ ہے. یعنی جو مغفرت کا باعث چیز بنے گی وہ بندے کی توبہ و استغفار ہے. تو یہ توبہ و استغفار ہے جس کی ظاہر قبولیت کا فیصلہ کسی قانون پر منحصر نہیں ہے، وہ اللہ پر منحصر ہے، اللہ پروردگار عالم پر. وہ مغفرت کے موقع پر اس دوسرے مرحلے میں کس کی توبہ قبول کرتا ہے کس کی نہیں کرتا. توبہ کو بالعموم مجموعی رویہ دیکھ کے
قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس کو ہم دنیا میں بھی یہ جانتے ہیں کہ رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارا ایک ملازم ہے، اس نے کوئی بددیانتی کی ہے، اب ہم اس کا مواخذہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی پاداش میں تو تمہیں اب ملازمت سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، اس میں یہ عذر تھا، یہ پہلو تھا۔ فرض کیجئے کہ ہم کچھ مائل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اس سے پیچھے کیا رویہ رہا ہے، اس کی مجموعی سیرت کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بعض اوقات اس کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض اوقات عذر کو قبول کرنے سے معذرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات قیامت میں بھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوں گے۔ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح بیان کر دیا کہ مجھ سے شرک کے بارے میں تو بات نہ کرو، لیکن اس کے نیچے میں جس گناہ کو بھی چاہوں گا معاف کر دوں گا، تو وہ بہرحال معافی کا مرحلہ آنا ہے۔ اس کی تفصیلات حدیثوں میں بھی ہیں، عقل بھی کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے جس رحمت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحمتی وسعت کل شے، یہی توقع بھی ہونی چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاد، آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات۔ بہت شکریہ۔